بھائی نے سوال کیا کہ ایک شخص انڈیا سے پیدل جا رہے ہیں تو اس کا کیا معاملہ؟ دیکھیے، سب سے یہ خواہ کی اس کی ضرورت نہیں، شاید غالباً جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ خاتون نظر مانگی، اور نظر یہ مانگی ہے کہ وہ مدینہ سے مکہ پیدل جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو کہو کہ توڑ دے اور اس کو سواری پر سوار کر دیا جائے، مطلب اس نظر کو توڑنے کا حکم دیا اور سواری پر سوار ہونے کا حکم دیا، ٹھیک ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حج کی اور آپ سواری پر حج کی۔ اسی طرح روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اور حج میں طواف بھی جانور پر بیٹھ کے کیا، اونٹ پر بیٹھ کے۔ ایک انسان جو ڈسیبلٹی رکھتا ہے، کمزور ہے، بیمار ہے، تھک گیا ہے، تو وہ سواری کی مدد سے بھی طواف کر سکتے۔ اسی لیے آج کل آپ دیکھیں گے گاڑیاں لگا رہے وغیرہ کر رہے، سائیکل پہ لے جاتے، یہ بھی کیا جا سکتا، مطلب کوئی اور کروائے تو یہ بھی دیکھا گیا، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ آپ نے بیان کیا، لوگ بول رہے ہیں کہ جتنا پیدل چلیں گے اتنا اجر ملے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طواف کے لیے بھی جانور کو استعمال کیا۔ اگر اس کا ثواب زیادہ ہوتا تو آپ ضرور بولتے تھے کہ طواف میں کر رہا ہوں، تم لوگ پیدل کیا کرو، اس کا زیادہ ثواب ہے، حج کو پیدل آیا کرو۔ اور اگر یہ ہوتا ثواب زیادہ تو میں سمجھتا ہوں سارے کے سارے صحابہ جب بھی حج کو جاتے تو مکہ سے انڈیا سے سعودی کے مقابلے میں بہت کم ہے نا، نہیں وہ پیدل جا کے کرتے تھے، اور ان کے لیے کیا مشکل تھی، وہ تو کافی سخت، جس کو کہتے سفر کے عادی تھے اور بہت سخت مصیبتوں اور مسائل کو جھیلنے کی عادی تھی، مزاج میں تھا، تو نہیں کیا۔ تو یہ کوئی افضل نہیں۔ ہاں، جس زمانے میں جس زمین پر آپ تھے اور جانے کا ایک ہی طریقہ ہے وہ پیدل، تو آپ ویسا بھی کرتے۔ جیسا مثال کے طور پر ایک ملک ہے، وہ بول رہا ہے کہ بھائی حج کو جانا ہے تو کسی کو پیدل کیا ہم اجازت نہیں دے سکتے، تو تب ہم بول سکتے کہ پھر اب یہ لوگ مجبور ہو گئے بیچارے، وہ بھی جس میں طاقت ہے، صلاحیت ہے تو آئے، نہیں تو اللہ ان کو انشاءاللہ ان کی نیتوں کے مطابق اجر دے گا، ان کے لیے ہم کہیں گے کہ ان کو کرنے کی ضرورت نہیں، سمجھے آپ؟ تو ایک الگ مجبوری والی کیفیت ہو سکتی، لیکن ایسا کوئی انسان خاص نکلے، امت یہ سمجھے کہ یہ افضل کام کر رہا ہے، یہ کوئی افضل کام نہیں کر رہا، یاد رکھیں۔ تو پیدل جانا، ہاں نماز وغیرہ کے جو پیدل جاتے ہیں وہ ثواب ہے، تو میرا اس میں رائے یہ ہے کہ توڑ دیں، نبی اگر توڑوائی اور اس کا سواری پہ جائے، فلائٹ وغیرہ سے استعمال کرے، اس طرح سے کسی انسان کو بھی نہیں ہے، اور ایسا عبادتوں میں خامخواہ مشق اٹھانے کی بھی نہیں ہے۔ میں عائشہ فرما، دو آپشن دیے جاتے ہیں، آپ کبھی آسان، اور تو لہٰذا آپ کو اگر آپشن فلائٹ سے، ابھی جہاز پانی کے جہاز سے تو انہوں نے بند کر، تو فلائٹ سے یہ آسان، آپ پیدل جانے میں کوئی سیف بھی نہیں ہو رہا، پیسہ سستا بھی نہیں پڑ رہا ہے، وہ جان کا خطرہ اور جوخم بھی آپ خواہ لے رہے، وار زون سے گزرنا پڑے گا، فارسٹ سے گزرنا پڑے گا، بارڈرز خواہ کراس کرنا، لیگیلٹی ایشوز آنے والے ہیں، رسک آنے کا جب آرام سے ساری چیز کی، تو آسانی یہی ہے کہ آپ فلائٹ سے گزارش کریں، ارادہ کریں، ارادہ اگر کر لیا ہے کسی کو توڑ کے، منت توڑنے کا جو کفارہ ہوتا ہے وہ ادا کریں، جو سہولت والا راستہ ہے فلائٹ وہاں سے جائے نہیں، اور کمیونٹی کا اور امت کا کام بھی بڑھاوا دیں۔ کوئی مستحب، یہ کوئی ریکمینڈڈ، یہ کوئی سنت، یہ کوئی ایسا عمل نہیں اس کو بڑھاوا دیا جائے، بہرحال اس کی ضرورت نہیں، میرا اسپیکر ترک کر کہ عمرہ اور حج بدل کون کس کا کر سکتا ہے، اور اس کی کنڈیشن کیا؟ پہلی چیز، عمرہ اور حج بدل کوئی بھی مسلمان دوسرے مسلمان کا کر سکتا ہے، عمرہ اور حج بدل کوئی بھی مسلمان دوسرے مسلمان کا کر سکتا ہے۔ کنڈیشن صرف ایک ہے کہ وہ انسان پہلے سے اپنا عمرہ، اگر عمرہ کر رہا ہے تو، اگر حج کر رہا ہے تو پہلے سے حج کیا ہوا، حج بدل اور عمرہ بدل کے لیے شرط ایک ہی ہے کہ وہ پہلا تو کون کر سکتا ہے، کوئی بھی مسلمان کسی کے لیے کر سکتا ہے، اور شرط کیا، اسی کنڈیشن ایک ہی کنڈیشن، وہ آدمی جو عمرہ کرنے جا رہا ہے، عمرہ بدل کے لیے میں جا رہا ہوں تو میں پہلے سے عمرہ کیا ہوا ہوں، اور حج بدل کے لیے اگر میں جا رہا ہوں تو میں پہلے سے اپنا حج کیا ہوا ہوں، تو میں کسی کے لیے حج بدل یا عمرہ بدل کر سکتا ہوں۔ اس کے آپ بہت سارے راستے نکال سکتے ہیں، یہاں تک کہ بہت سارے لوگ جو عمرہ بدل حج بدل کروانا چاہتے ہیں اپنے رشتہ داروں کا، لیکن کیا ہوتا ہے انڈیا سے کسی حاجی کو بھیجے تو کاسٹ وائز بہت مہنگا پڑ جاتا ہے، وہ یہاں سے جاتا ہے پھر وہاں جاتا ہے، تو اس میں ایک طریقہ ہوتا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کریں، لیکن آپ کر سکتے ہیں کہ مدینہ یونیورسٹی کے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو 5000 اگر آپ ریال ان کی فیس بھر دیں، ان کی فیس ہوتی ہے، کیونکہ جو لوکلائڈ اگر حج کو جائیں گے تو 5000 ریال فیس، اگر اس کی 5000 ریال فیس بھر دے اور کچھ اس کو جو خرچ عمرے کے یا حج میں آتا دے دے، تو ایک 7000 ریال میں وہ عمرہ کر جاتا ہے، 1,40,000 میں عمرہ ہو جاتا ہے، مطلب حج ہو جاتا ہے وہاں کا وہیں، نہ آپ کو کسی کو یہاں سے بھیجنا ہے نہ کوئی محنت کرنا ہے، وہ اسٹوڈنٹ کر دیتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ بہت سارے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں اور اس ٹائم میں چھٹیاں ہوتی ہیں ان کو، اور اپنے ملک جانا نہیں چاہتے، اور ان کو تو حج کمپلسری، پہلے سال جب ایڈمیشن لیتے ہیں ان کو حج اور عمرہ یونیورسٹی کی طرف سے فری ہوتا ہے، تو وہ کر لیتے ہیں اپنا حج عمرہ، لیکن ظاہر سے سیکنڈ ٹائم جب ایک ہی پاسپورٹ پہ وہ کریں گے ان کو فیس پے کرنا پڑتی 5000 ریال، کیونکہ وہ ڈبل کر رہا نا، مطلب 5 سال بعد ان کو پھر ایک فری چانس ملتا ہے 5 ایئرس میں 1 ٹائم، ورنہ پورے پھر گلف کے لوگ آ جائیں گے تو پھر باہر کے لوگ کیسے آئیں گے، تو گورنمنٹ نے روک لگا کہ 5 سال بعد آئیں گے، یا پھر ایسا کوئی کرا تو 5000 ریال پے کرنا، 1,00,000 روپے آج کے زمانے میں، اور اس کو ایکسٹرا کچھ پیسے جو اس کو اتنے دن ایام جو حج کے ہوں گے 7-8 دن وہ آپ کے لیے دیں گا ڈیڈیکیشن کے ساتھ، آپ پے کر دیں تو آرام سے وہ، اور بہت اچھے سے کرتے چونکہ وہ مدینہ یونیورسٹی کے طالب علم بھی ہوتے ہیں اور کبھی کبھار عالم، بیسیکلی وہاں کا طالب علم یہاں کا عالم ہی ہوتا ہے انڈیا کا، عالم کے بعد وہ جاتا ہے فضیلت، تو وہ بہت اچھے سے کرتے ہیں، تو یہ ایک طریقہ ہے۔ تو بہرحال یہ بدل اور عمرہ بدل ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا کر سکتا ہے، کوئی ریلیشن ضروری نہیں، مرد کا عورت کر سکتی ہے، عورت کا مرد بھی کر سکتا ہے، کبھی لوگ بولتے ہیں عورت کا حج بدل ہے، تو کوئی بھی مرد بھی کر سکتا ہے عورت کا حج،
اور ہاں مرد کا حج بدل عورت بھی کر سکتی ہے، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں، بوڑھا اور جوان کوئی بھی بہرحال اس میں کوئی شرط نہیں، بس مسلمان ہو اور خود کا پہلے. فیض بھی اگر کسی کا انتقال ہوگا اس کا عمرہ یا حج کر سکتی ہے، یا پھر ایسی کوئی کنڈیشن ہے کہ اس کو پتا ہونا چاہیے، جس کا عمرہ ہو رہا ہے اس کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ میرا عمرہ ہو رہا ہے یہاں پہ یا حج ہو رہا ہے، یا اگر کوئی ایسا بول دے رہا ہے کہ بھائی تو ہماری نانی کا عمرہ کر لو اور نانی کو معلوم ہی نہیں، ایسا بھی سوال ہے کہ حج اور عمرے کے تعلق سے، حج بدل عمرہ بدل کے تعلق سے، تو کیا انتقال جن کا ہو گیا ان کا ہو، زندہ ہو، یا پھر معلومات جو زندہ ان کا ہو. دیکھیے حج بدل اور عمرہ بدل مرحوم کا بھی ہو سکتا ہے جو مر گیا، اور زندہ کا بھی ہو سکتا ہے، ایسے زندہ جو جا نہیں سکتے. اب کئی قسم ہو سکتے ہیں ایسے زندہ ہو. پہلی قسم ہو سکتی ہے ان کی بیماری کی وجہ سے وہ جا نہیں سکتے، ایسی بیماری ہے کہ وہ جا نہیں سکتے. دوسری قسم وہ ہو سکتی ہے کہ وہ جیل وغیرہ میں جن کی چھوٹنے کی کوئی چانس ہی نہیں، ان کے بدلے بھی کوئی جا کے کر سکتا ہے، مطلب ایسی جگہ جا رہے. تو کئی قسم ہو سکتی ہے. ایسی قسم ہو سکتی ہے جس ملک سے اس ملک میں جانے میں ان کو پابندی ہے، اس کے بدلے وہ تو ہتھا کٹا ہے سب کچھ ہے، لیکن یہ ملک اجازت نہیں دیتا اس کو، کیا کریں گا وہ پھر کسی اور کو بھیج. تو عمرہ بدل حج بدل زندہ کا بھی ہو سکتا ہے، بیمار وغیرہ تمام چیزیں ملا کر. اسی طرح انتقال جو کر گیا اس کا بھی ہو سکتا ہے. اب بھائی کا سوال تھا کیا اس کو معلوم ہونا ضروری ہے جس کے بدلے کیا جا رہا ہے. تو دیکھیے اس میں عمومی طور سے تو یہی چیز ہے کہ اس کو معلوم ہونا چاہیے، یہ بتانا چاہیے کہ اس کے بدلے یہ کیا جا رہا ہے، تاکہ اس کے بدلے یہ چیز ہو. لیکن ضروری نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انتقال کر جاتے ہیں اور آپ کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ انہوں نے آپ کو بولا ہو مجھے عمرہ کرنا ہے، حج کرنا ہے، ضروری نہیں ہے. علماء لکھتے ہیں بولنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے اس کا عمرہ یا حج ہو. تو لہٰذا بغیر بولے بھی کر دے میت کی طرف سے اور بغیر بولے کر دے زندہ کی طرف سے بھی تو انشاءاللہ ہو جائیں گے. ایسا آپ دعا کرتے کسی وہ ہو جاتی ہے، لیکن بتانے میں چونگی اور اس کو اچھا لگے گا. باقی شرعی مسئلہ نہیں ہے. جیسا کسی کی نانی کی طرف سے آپ گئے باہر اور آپ کو لگتا ہے یہ بار میں عمرہ کر چکا ہوں، کئی بار ابھی امی کا کر دیتا ہوں، ابا کا، تو آپ کر کے ہی بول سکتے ہیں ان کو میں نے کر دیا، یا تاکہ ان کو خوشی ہو بس. اور اگر کر لے اور نہ بولے بھی تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ یہاں مسئلہ اجر کا ہے. معلومات ہونا ان کی ضروری نہیں کہ ان کے لیے کیا جا رہا ہے، لیکن معلومات ہوگی تو ان کو پتہ چل جائے گا ان کے بدلے کیا جا رہا ہے. لیکن جو عمرہ حج کر سکتے ان کے بدلے مت کیجیے، کیونکہ وہ آ سکتے ہیں، ان کا آپ کر سکتے، فائدہ ان کو دے سکتے ہو، بیچارے کر نہیں، ان کو پہلے بول دے تو، اور اگر نہ بھی بولے تو آئیے مختصر سے عمرے کا طریقہ آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہر انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اللہ کے گھر کی زیارت کرے، یا تو حج کے ذریعے تو عمرے کے ذریعے. تو سب سے پہلی چیز یاد رکھیں کہ انسان میقات پر پہنچ کر احرام کو باندھے، میقات پر پہنچ کر احرام کو باندھے. اور اگر آپ سفر کر کے جا رہے ہیں اور آپ کے ملک سے جب آپ جا رہے ہیں تو فلائٹ کے ذریعے جا رہے ہیں، اور میقات اگر بیچ میں آتا ہے مطلب فلائٹ کے دوران آتا ہے، تو یہاں اس کی اجازت ہے کہ آپ اپنے گھر سے احرام کر نکلے، یا پھر آپ ایئرپورٹ پہنچ کر اگر وہاں سہولت ہو تو احرام مان لیں. اور اس کے بعد جو ہے پھر ظاہر سی بات ہے آپ کو میقات پہنچنے کی ضرورت نہیں، میقات آپ کی فلائٹ میں بیچ میں رکھے، ٹھیک ہے. تو میقات پہنچ کر احرام باندھنا، یا اگر فلائٹ سے جا رہے ہیں تو اپنے گھر سے یا ایئرپورٹ سے پھر آپ جو ہے احرام باندھ سکتے ہیں. یا اگر سہولت ہو فلائٹ میں، بہرحال آپ میقات سے پہلے اگر آپ کو پتا ہو میقات کب آنے کا وقت ہو، فلائٹ میں اتنی سہولت ہو تو بہرحال وہاں یہ کام آپ کر سکتے ہیں. لیکن اس معاملے میں احتیاط کریں چونکہ فلائٹ میں جنرلی سہولتیں عام سے نہیں ہوتی. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح احرام باندھنے سے قبل انسان جو ہے غسل کرے، اور اگر چاہے تو اپنے جسم پر خوشبو لگا سکتا ہے. احرام پر خوشبو نہیں یاد رکھے تو مرد چاہے تو خوشبو لگا سکتا ہے، یاد رکھے. اسی طرح جو ہے احرام باندھنے سے پہلے لبیک عمرتن یہ کہہ کر، یہ الفاظ کہہ کر عمرے کی نیت کرنا چاہیے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ بھول جائے کسی مطلب آپ احرام باندھنے سے پہلے پڑھنا بھول جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ اس کے بعد جو ہے جب بھی آپ کو یاد آ جائے، یاد رکھیے اس کو آپ یاد سے پڑھ لے، یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے احرام کی حالت میں آپ چپل پہن سکتے ہیں، سینڈل پہن سکتے ہیں، ایسی چیز جو آدھا جوتا جیسا دکھتی ہے وہ پہن سکتے ہیں. اور چپل سٹچ سلیوی بھی ہو سکتی ہے، یا پھر ریبٹنگ کی بھی ہو سکتی ہے، یا پیسٹڈ بھی ہو سکتی ہے. اس میں کنڈیشن یہ ہے کہ ٹخنوں کو نہ ڈھکتا ہو. احرام باندھنے کے بعد جو بلند آواز سے تلبیہ پڑھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ آپ جو ہے بلند آواز سے پڑھ سکتے ہیں جب تک آپ طواف کرنے سے پہلے تک اس معاملے کو آپ جو ہے جاری رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح پھر اس کے بعد جو ہے بیت اللہ شریف کا طواف، کعبے کا طواف شروع کرنے سے پہلے یاد رکھیے تلبیہ پڑھنا بند کر دینا چاہیے. اسی طرح جو ہے طواف شروع کرنے سے پہلے جو یاد رکھیے جو احرام آپ باندھے اس کی دو چادریں ہوتی ہیں، ایک نیچے ہوتی ہے ایک اوپر ہوتی ہے. تو احرام کی جو چادر ہے یاد رکھیے اس چادر کو استباء کی کیفیت میں لا لے. مطلب یہ ہے کہ چادر کو جو ہے سیدھے ہاتھ کے نیچے سے نکال کے اوڑھ لے. مطلب چادر آپ نے یوں اوڑھی تھی، اب اس چادر کو آپ کو یہ کرنا ہے کہ یہ کاندھا جو سیدھا ہاتھ یاد رکھے اس کے نیچے سے نکالنا ہے، اندر سے بغل میں سے نکال کے ادھر ڈالنا. اور یہ ظاہر سی کیونکہ عورتوں کے لیے احرام ان کا اپنا لباس یا ان کا پردہ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا وہ نکالیں گا تو اس کا سیدھا ہاتھ یاد رکھے اب کھلا ہو جائے گا، الٹا ہاتھ ڈھکا ہوا یاد رکھے. تو اس کیفیت استباء کہتے ہیں. اور طواف کرنے سے پہلے یاد رکھے استباء کریں گے، صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، یاد رکھیں، ٹھیک ہے. اگر مثال کے طور پر آپ کعبے کا جو ہے طواف کر رہے ہیں اور اس حالت میں کہ آپ استباء والی کیفیت میں مطلب آپ کا سیدھا کاندھا کھلا یاد رکھیے اور
اور نماز وغیرہ کا وقت ہو جائے تو نماز میں یاد رکھیے کاندھے ڈھکے ہونا ضروری ہے، تو لہٰذا آپ وہ کپڑے کو نکال لے اور کاندھے دونوں ڈھک کے نماز پڑھ لے۔ نماز ہونے کے بعد پھر آپ جو ہے اس کو اسی کیفیت میں لا لے اور پھر اپنے طواف کو جو ہے شروع کر دے۔ چونکہ بہت ساری بار ہوتا ہے ہم طواف کے لیے پہنچتے ہیں، ایک دو طواف ہوتے ہیں، اذان ہو جاتی ہے، نماز کے لیے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسی بات ہے آپ کو اب طواف روکنا ہے لیکن نماز پڑھنا ہے، تو اس کے لیے آپ کاندھوں پہ ڈال لیں گے، کاندھے چونکہ نماز میں ڈھکے ہونے چاہیے، نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد کھول کے واپس سے آپ جو استوا والی کیفیت اختیار کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یاد رکھیے حجر اسود کا استلام سے طواف کا آغاز ہوگا۔ حجر اسود کے استلام، حجر اسود کا استلام سے مراد یا تو چوما جائے گا، یا تو حجر اسود کو موقع ملے تو بوسہ جس کو کہتے ہیں پیشانی کو اس پہ رکھا جائے، یا اگر وہ بھی نہ ہو تو ہاتھ رکھ کے اس کو چوما جائے، اگر وہ بھی نہ ہو تو بہرحال پھر صرف اشارہ کیا جائے۔ یاد رکھیے تو اس کے استلام سے آپ جو ہے طواف کا آغاز کریں گے اور ایسے طواف کے 7 چکر ہوں گے اور ہر طواف کا چکر حجر اسود سے شروع ہو کے حجر اسود پر آ کر ختم ہوگا، اس کو ایک کاؤنٹ کیا جائے گا۔ تو حجر اسود کا استلام کریں گے اور اگر ایسا نہ ہو سکے اور آپ دور ہے اور ایسا عموماً نہیں ہوتا ہے، رش بہت زیادہ ہوتا ہے، پبلک بہت زیادہ ہوتی ہے اور ظاہر سی بات ہے اگر آپ وہاں جا کر بوسہ لینا چاہیں گے، سر رکھنا چاہیں گے، چومنا چاہیں گے تو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے مومن کو تکلیف دینا، دھکا بکی کرنا، مرد اور عورتوں کا گھسنا اس کے لیے جانا یہ بالکل درست نہیں ہوتا، آپ چھوڑ دیں۔ استلام دور سے اشارہ کرے اور اشارے کے لیے سنگ اسود کی طرف آپ دیکھیں، ہاتھ سے اشارہ کرے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہے، اور جب آپ ایسا کریں گے تو ہاتھ سے کرے اشارہ، اس کو ہاتھ کو چومنا نہیں آتا، چومنا صرف تب ہے جب آپ فزیکلی اس کو یا تو آپ بوسہ لے سکتے ہیں، اس پہ پیشانی رکھ سکتے ہیں یا ہاتھ لگا کے چوم سکتے ہیں، لیکن جب آپ دور سے کر رہے ہیں تو صرف اشارہ کرنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر اور صرف ایک ہاتھ سے اشارہ کرنا ہے، دونوں ہاتھ رفع دین کے اسے نہیں اٹھانا ہے، آپ یہ کہہ کر اپنے طواف کا آغاز کریں گے یاد رکھیں۔ اور طواف کے ہر چکر میں حجر اسود کا استلام کرنا ہے، طواف کی ہر چکر میں مطلب آپ جتنے بار بھی حجر اسود کے پاس پہنچیں گے ہر چکر میں اس کا استلام کرنا ہے، مطلب یہ کہ اس کی طرف اشارہ کرنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر اور پھر چکر کی شروعات کرنا یاد رکھیے۔ اسی طرح یاد رکھیے طواف کے اندر پہلے جو 3 چکر ہوں گے ان 3 چکر کے اندر یاد رکھیے رمل کرنا ہے۔ رمل کا معنی ہے تھوڑا سا تیز چلنا، تھوڑا سا تیز چلنا، کاندھوں کو بلند کر کے، کاندھوں کو اونچا کر کے تھوڑا سا تیز چلنا ہے، اور یہ صرف مردوں کے لیے یاد رکھیے، عورتیں اپنی عام چال چلیں گی، ٹھیک ہے۔ تو 3 چکر شروعات کے، 7 میں سے 3 چکر تھوڑا تیز چلنا ہے، یہ بھی اگر ممکن ہو، حالات ہو، رش کم ہو تو ہوگا، ورنہ اگر ایسا نہ ہو رش زیادہ ہو تو پھر تو آپ کو جو پبلک جس چال سے چل رہی ہے، لوگ جس چال سے چل رہے ہیں اسی چال سے چلنا ہوگا، لیکن اگر ممکن ہو تو تھوڑا کاندھوں کو اٹھا کر تھوڑا تیز چلنے کی کوشش جو ہے کرنا چاہیے، پہلے 3 چکر یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یاد رکھیے رکن یمانی کے پاس جانا اور رکن یمانی کو ایک مرتبہ چھونا، اس کو بوسہ نہیں دینا یاد رکھنا، موقع ملے تو آپ اس کو ہاتھ لگائیے، موقع نہ ملے تو پھر وہاں سے بغیر اشارہ کیے کہ سیدھے آپ نکل جائیے، پھر آپ کا دوسرا چکر، پھر آپ حجر اسود کے قریب جائیں گے اور دوسرا چکر چالو ہوگا۔ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود کے بیچ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ربنا آتنا فی الدنیا وفی الآخرۃ عذاب النار یہ دعا پڑھتے تھے، اور یہ دعا آپ کو بھی پڑھنا چاہیے یاد رکھیے۔ اس کے علاوہ طواف کے اندر 7 چکر میں کچھ لوگ خاص مخصوص دعائیں پڑھتے ہیں، ایسا کچھ ثابت نہیں، آپ کو جو دعائیں قرآنی یاد ہو، جو دعائیں نبوی یاد ہو، یا وہ بھی اگر یاد نہ ہو تو اپنی زبان میں دعائیں کر سکتے ہیں، ویسے تو عربی میں کرنا چاہیے افضل ہے، لیکن اگر یاد نہ ہو تو وہ بھی یہ عام اپنی زبان میں بھی آپ دعائیں کر سکتے ہیں، لیکن رکن یمانی سے لے کر حجر اسود کے بیچ میں خاص طور سے ربنا آتنا فی الدنیا وفی الآخرۃ یہ ثابت ہے، تو یہ پڑھنے کی آپ ضرور کوشش کریں۔ اسی طرح یاد رکھیے ایک طواف جس کو ہم کہیں گے ایک مکمل جو ہے طواف کے لیے جو 7 چکر پورے کرنا ہوں گے، مطلب طواف جو ہم بولتے ہیں عمل کعبے کا طواف، اس میں 7 چکر مکمل کرنا ہوں گے آپ کو، تو 7 چکر آپ نے کیے، شروعات ہوں گی سنگ اسود سے اور خاتمہ مطلب سنگ اسود پہ آیا 1 چکر، سنگ اسود پہ آیا 2 چکر، 7 ہوں گے، ہر بار سنگ اسود پہ آنے کے بعد آپ کو استلام کرنا، بسم اللہ اللہ اکبر کہنا اور پھر جو ہے آگے بڑھنا یاد رکھنا۔ اسی طرح جو ہے 7 چکر پورے کرنے کے بعد یاد رکھیے آپ کو مقام ابراہیم کی طرف جو ہے بڑھنا پڑے گا، تو یہ آپ جو ہے قرآنی جو ہے آیت کا ایک حصہ یہ پڑھتے ہوئے بڑھیں گے، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ دعا پڑھتے ہوئے مقام ابراہیم کی طرف پڑھیں گے، مقام ابراہیم کعبے سے بڑا قریب ہے یاد رکھیے، اور مقام ابراہیم کی طرف جب آپ بڑھیں گے تو وہاں جا کر آپ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں گے، 2 رکعت نفل نماز پڑھیں گے، مطلب مقام ابراہیم آگے ہوں گا، آپ اس کے پیچھے کہیں جگہ دیکھیں، اگر وہاں جگہ نہ ملے، رش زیادہ ہو، بہت مشکل ہو، تو پھر جہاں جگہ ملے پیچھے جتنے پیچھے ہو سکے پڑھے، نزدیک ہو تو بہتر ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے، اس کے لیے کوئی جھگڑا نہ کرے، اس کے لیے کوئی فتنہ نہ کرے، میں نے دیکھا ہوں بہت ساری بار لوگ لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، جگہ جیتنے کی کوشش کرتے ہیں، دھکا بکی کرتے ہیں، یہ سب غلط ہے، یاد رکھیے جہاں کہیں جگہ ملے وہاں آرام سے پڑھے، 2 رکعت نفل نماز پڑھنا ہے، اگر ہو سکے تو پہلی رکعت کے اندر سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھنا چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یاد رکھیے، لیکن اگر کوئی مسئلہ نہیں، آپ بھول بھی جائے اپنے اعتبار سے جو سورہ پڑھنا چاہیے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایک سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو نماز کے بعد یاد رکھیے آب زمزم پینا چاہیے، جو کہ نماز جب آپ پڑھ لیں گے مقام ابراہیم کے پاس تو آب زمزم آپ کو ہر جگہ مل جائے گا، آب زمزم چاہیے، آب زمزم پینے کے بعد تھوڑا آب زمزم سر پہ ڈالنا بھی چاہیے، اگر بچ جائے تو، یا بچے نہ بھی تو الگ سے لے کے آپ ڈال سکتے ہیں، یہ وہاں جگہ حالات ماحول کے اعتبار سے جیسا میسر ہو ویسا
साथ। इसके बाद जब आप ये काम कर ले तो फिर आप जाएंगे संग अस्वद का इस्तेलाम करेंगे और संग अस्वद का इस्तेलाम करके आप जो है सफा पहाड़ी की तरफ निकल जाएंगे और सफा पहाड़ी पर चढ़ते हुए ये आयत आप कुरान की पढ़ेंगे जिसमें अल्लाह ने फरमाया, और आयत इस तरह से ये आयत भी है और उसके साथ एक दुआ भी याद रखिए, उसको इस तरह से पढ़ेंगे, इन्न सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाहि फला जुनाहा अलैहि यतवफ बिही वमन ततव्वह खैरन फइन्न शाकिरुन अलीम। ये पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे और फिर कहेंगे नबदउ बदा अल्लाह बि, जिसका माना होता है वहां से इब्तिदा करते हैं, जहां से इब्तिदा करने का हुक्म दिया वहां करते हैं जहां से अल्लाह ने सफा मरवा की सही करने का हुक्म दिया है। और ये कहते हुए ये कुरानी आयत पढ़ते हुए हम जो आगे बढ़ते हैं और सफा पहाड़ी पर चढ़कर किबला रुख मुंह करके, सफा पहाड़ी पे जब आप चढ़ जाएंगे तो आपको किबले रुख मतलब काबा जिस तरफ है उधर आपको देखना है और उधर देखकर आपको ये दुआ 3 मरतबा पढ़ना है। और ये दुआ आपको सफा भी पढ़ना है और मरवा भी पढ़ना है, हर चक्कर में हर बार जब रुकेंगे पढ़ना है, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि कदीर। फिर आप कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु अनजज़ा वअदहु व नसरा अब्दहु व हज़मल अहज़ाब वहदा। ये दुआ आप 3 मरतबा पढ़ेंगे, ठीक है। फिर ये दुआ पढ़ने के बाद आप आगे निकलेंगे और मरवा की तरफ जाएंगे। तो सही की शुरुआत सफा से शुरू होकर मरवा की तरफ होंगी, याद रखिए। और सफा से मरवा 1 चक्कर काउंट होगा, मरवा से सफा 2रा चक्कर, फिर सफा सफा 3रा चक्कर, तो गोया 7 चक्कर आपको लगाना है। तो शुरुआत सफा से होंगी और खात्मा मरवा पे होगा। कुछ लोग गलतफहमी शिकार होते हैं, वो जाकर वापस आकर 1 चक्कर मानते हैं, ऐसा नहीं है, सिर्फ यहाँ से यहाँ जाना, सफा से मरवा जाना 1 चक्कर। कुछ लोग सफा से मरवा पे सफा के 1 काउंट करते हैं, गलत, वैसे 14 चक्कर। तो सफा से मरवा 1, मरवा से सफा 2, सफा से मरवा 3, इस तरह से आप चक्कर करेंगे, याद रखिए। इन चक्कर के बीच में याद रखिए तो ये दुआ तो 3 मरतबा पढ़ना है आपको, सफा पे भी मरवा पे भी, हर बार जब भी रुकेंगे। लेकिन उसके बीच में जब आप चलेंगे आपको जो कुरानी याद है वो दुआएं पढ़े। और इन चक्कर के बीच में कुछ सब्ज रंग के सुतून मतलब ग्रीन रंग के कॉलम्स या ग्रीन लाइट्स आपको मिलेंगे कॉलम्स के बीच में जलते हुए। इस दौरान आपको थोड़ा तेज चलना है, थोड़ा तेज चलना है, भागना नहीं। बहुत से लोग एकदम रनिंग के साथ बहुत तेज भागते हैं, तेज चलना है। और ये तेज चाल सिर्फ मर्दों के लिए, औरतें अपनी आम चाल चलें, ठीक है। तो गोया तवाफ में भी जो 3 चक्कर में तेजी है वो मर्दों के लिए, और यहाँ भी जो सब्ज रंग के सुतून या ग्रीन रंग के कॉलम्स या ग्रीन रंग के लाइट्स जहाँ होते हैं वहां जब आप चले तो थोड़ा तेज चलेंगे, याद रखिए। और ये भी मर्दों के लिए याद रखिए, ठीक है। अब सही के दौरान भी याद रखिए सफा और मरवा दोनों पहाड़ी पे वो दुआ 3-3 बार पढ़ना है जो मैं रख चुका हूँ। लेकिन उसके अलावा बीच में आपको जो पुरानी दुआएं याद है आप वो कर सकते हैं, जो हदीस की दुआएं से नबी दुआ से वो कीजिए, ना याद हो तो फिर अपने अल्फाज में जो भी दुआएं करना अल्लाह ताला से आप बहरहाल कर सकते हैं, याद रखिए, ठीक। इसी तरह जो है आपने 7 चक्कर जो है मुकम्मिल किए तो सफा से आप शुरू करेंगे तो मरवा पे होंगे, याद रखिए। अब मरवा पे जब आप पहुंच जाएंगे तो मरवा पे आपका मामला खत्म होगा, वहां आपने जो दुआ थी आखिर 3 बार पढ़ ली, ये खत्म हुआ। अब इसके बाद आपको अपने सर के बाल या तो साफ करना है, मतलब टखला बना लेना, तो पूरे बाल निकल तो गंजा करा लेना जो कहते हैं, या फिर अगर ऐसा ना करना है तो फिर आप पूरे बालों को एक लेवल में कटवा लें। ये दोनों में से जो भी आप कर सकते हैं, ये मर्दों के लिए। एक गलती जो मर्द इसमें करते हैं वो ये कि मर्द बहुत सारी बाल, थोड़े बाल यहाँ से काटते हैं, थोड़े बाल यहाँ से काटते हैं, थोड़े यहाँ से, थोड़े पीछे समझते हो गए। नहीं, अगर आपको बाल कम करना है, गंजा नहीं कराना है, सर मुड़ाना नहीं है, साफ नहीं करना है, तो फिर आपको पूरे बालों को एक साथ छोटे करना होगा। वहाँ हजाम होते, बार्बर्स होते, वहां जाए या तो मशीन से कर ले या तो जैसा बहरहाल कर सकते हैं। और औरतों के लिए याद रखिए कि 1 पोर या 2 पोर अपने बालों का निचला हिस्सा, मतलब जहां उनके बाल खत्म होते 1 पोर या 2 पोर वो काट ले, जिसके लिए आप एक कैंची वगैरह अपने साथ लेकर चले जाए। वहां वैसे लोग कैंची वगैरह भी देते हैं, तो औरतों के लिए तो ठीक है, 1 पोर या 2 पोर काट ले। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लोग बाल साफ कर लेते हैं, मुकम्मल तौर से टकला करते हैं, उनके लिए दुआ की है। तो लिहाजा अफजल तो ये कि पूरे बाल साफ कर ले, लेकिन कोई चाहे तो पूरे बालों को थोड़ा कम कर सकता है, इसमें कोई नहीं। लेकिन याद रखिए अभी आप एहराम की हालत में रहेंगे, जब तक आप बाल नहीं साफ करते या बाल नहीं तरशवाते आप एहराम नहीं उतारेंगे। तो लिहाजा अगर मरवा पे जाने के बाद ये सहूलत वहाँ ना हो, और चूंकि आजकल वहाँ सहूलत नहीं होती, कैंची वगैरह तो मिल जाती है जिससे औरतें कर लेती है, बाकी लोगों को जाहिर से बाहर जाना होता है और हजाम की दुकान, बार्बर की दुकान तलाश करना होता है। तो याद रखिए गलती कभी मत कीजिए कि एहराम को बगैर बाल काटे के उतार दीजिए। एहराम आपके आंख पे ही होंगे, जब तक आप बाल नहीं साफ करते या बाल नहीं छोटे करवाते तो आप एहराम को रखेंगे। बाल छोटे होने के बाद या पूरे साफ होने के बाद आप एहराम को उतार देंगे। अब आप हलाल हो गए, अब आप एहराम की कंडीशन से बाहर आ गए, अब आप जो करना चाहें बहरहाल कर सकते हैं। तो ये था मुख्तसर सा तरीका किस तरह से उम्रा किया जाए। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे और हमारे हज कबूल करे, अल्लाह ताला घर का हज और उम्र नसीब फरमाए, अल्लाह ताला हमारी इबादतों को जो कुछ हम करते हैं उसको जो कबूल करे, अल्लाह ताला हमारी इबादतों को सुन्नत के मुताबिक अता फरमाए, जब तक हमें जिंदा रखे खात्मा। एक अच्छा सवाल किया कि बहुत सी बार जैसा कि इंसान हज की या उम्रे के लिए गया और मुख्तलिफ मकामात पर वो हो
اور وہاں عورت کو حیض آ جاتا ہے، اس معاملے میں کیا کریں؟ دیکھیے ایک شرعی مسئلہ ہے، اس شرعی مسئلے کو یہ حیا تو ہے، لیکن جب شریعت کا معاملہ آتا تو حیا کو آپ کو بازو رکھنا پڑتا ہے اور مسئلے کو دریافت کرنا ہی پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انصاری آئی اور انصاری عورت آئی اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جو ہے حیض آتا ہے، اور اس نے دوسری عورتوں کو بھی لائی تھی ساتھ، چلو میرے ساتھ ایک سوال پوچھ، اور آپ نے کہا حیض آتا ہے تو جانتی ہے کیا کرنا ہے؟ تو کہا نہیں بہت زیادہ آتا ہے، بہت زیادہ، اتنا زیادہ آتا ہے کہ جیسا ایک فوارہ۔ تو بازو والی ایک انصاری نے اس کو چپ لے کہا یہ باتیں پوچھنے رسول اللہ سے تو نے ہم کو لائی، ہم کو حیا آ رہی اور تو رسول اللہ سے ایسی ایسی باتیں کر رہی وہاں کھڑے رہ کر، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں کہا کیا بے شرم عورت ہے آ کے سوال کرے، آپ نے صرف چہرہ پھیر لیا اور کہا کاٹن کا استعمال کر، کٹان مطلب عربی میں کٹان بولتے، کاٹن مطلب کپاس کا استعمال کر، کہا کیسے استعمال کروں؟ دیکھیے اس کا پھر سوال، پھر وہ عورتیں اس کو کہنے لگی کہ شرم نہیں آتی ذرا بھی رسول اللہ سے کریے، آپ نے منہ بھی پھیر لیا، آپ نے جواب دیا، جواب کو اس کی سوال کو یہ نہیں کہا کہ بے شرم سوال ہے، آپ کو حیا آئی، آپ پھر گئے اس سے۔ میں عائشہ نے اندر سنا، کہا میں جواب دیتی ہوں آپ کو، اور اللہ کے اندر چلے گئے، انہوں نے پورا ان کو ایکسپلین کیا کہ کپاس لے، ایسا لگا، یہ کر وہ کر، اب اندازہ لگائی، لیکن وہ عورت شرمائی نہیں پوچھنے کے لیے کیونکہ اس کا شرعی مسئلہ تھا، اگر وہ نہیں کرتی سوال تو کیا ہم تک جوابات آتے وہ چیز؟ تو مائی عائشہ رضی اللہ عنہ کہا کرتی تھی کہ اللہ انصار کی عورتوں پر رحم کرے، یہ کوئی سوال کرنے میں ہچکتی نہیں تھی، آتی اور کھڑے ہو کر سوال کرتی اور جب تک جواب نہیں ملتا جاتی بھی نہیں تھی۔ جیسا کہ وہ ایک عورت آئی جس نے آ کر کہا کہ میرے شوہر نے مجھے کہا تو میرے ماں کی پیٹھ جیسی ہے، اب میں کیا کروں؟ آپ نے چہرہ پھیر لیا، پھر وہ دوسری طرف سے آئی، کہا مجھے جواب چاہیے، میرا مسئلہ ہے، آپ نے پھر چہرہ پھیرا، پھر وہ تیسری طرف سے آئی، کہا میں تو جانے والی ہوں جب تک جاؤں، تو اللہ نے آسمان سے پھر جواب دیا اس کا، سورہ مجادلہ کی آیت نازل کی، اللہ نے اس عورت کی سنی جو آپ سے بحث کر رہی تھی، تو وہ انصاری تھی ایک عورت، تو وہ ہٹی نہیں، کہا ٹھیک ہے آپ کے پاس جواب نہیں، لیکن مجھے تو جواب چاہیے کہ میرے شوہر نے کہہ دیا میں اس کے لیے حلال ہے حرام ہے، پھر طلاق کے مسائل اترے، سمجھ رہے آپ؟ تو وہ انصاری عورت تھی، وہ شرمائی نہیں، ہٹی نہیں وہاں سے کہ میں ہٹوں گی، میرے کو تو جواب چاہیے آپ سے، گھوم گھوم کے آئی وہ تینوں طرف سے، اللہ اس کو پتا تھا کہ اللہ کے رسول جواب دیں گے، اللہ کچھ نہ کچھ میرے لیے اتارنا چاہیے پھر میرے بعد، تو اللہ نے سورہ مجادلہ کے اندر اللہ نے کہا کہ اللہ نے اس عورت کی آواز سنی، بات سنی جو آپ سے آ کر بحث کرتی تھی طلاق کے، اور اس کا حل یہ ہے۔ تو انہوں نے پوچھا، وہ وہاں شرمائی نہیں کہ یہ کیسا اور کیا ہوگا اور یہ مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ ہے، اور بہت سی ہمارے ہندوستانی پاکستانی عورتیں جہاں حیا ہونا وہاں تو بے شرمی کی باتیں چالو ہیں، اور جہاں آپ پوچھنا چاہیے تھا شرعی مسائل وہاں خاموش رہے کہ میں نے عمرہ کر لی، بولے کیسا شرم کی بات ہے یار، تو عمرہ کیسا کر سکتے ہیں، مسجد حرام میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ اب بچے تیرا ساتھ کہتے کہ اپن کیوں گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں روم میں، سبحان اللہ استغفر اللہ، کہ تم صرف ایک اپنے دنیا کو بتانے کے لیے حرام کام کرو، مطلب سمجھ میں آتا لوگوں نے حیا کے یہ بیکار کے تصور کہاں سے لا لی، جہاں حیا ہونا وہاں تو حیا نہیں، باتیں ہو رہی، بچوں کے سامنے یہ ہو رہے، قصے کہانیاں ہو رہی، بہت سی عورتوں کو میں نے دیکھا بچوں کو، بڑے بڑے بچوں کو بیت الخلاء میں ساتھ لے جاتی، وہاں حیا نہیں آتی، 4 سال کا بچہ ماں کے ساتھ بولے بیت الخلاء میں جاتا، ہر بار نہاری بھی تو ساتھ جاتا، بہت سے لوگ ایسے میں نے دیکھا 3 4 سال تک ان کو دودھ پلا رہے، جب حیا نہیں آتی تم کو 2 سال سے اوپر دودھ پلانا نہیں چاہیے، تو جہاں حیا ہونا وہاں حیا کے تقاضے پورے بند ہے، اور جہاں حیا نہیں ضرورت نہیں تھی، شرعی مسئلہ تھا، آپ بولتے ہیں نہیں میں اپنے بھائی کے ساتھ عمرہ کو آئی تھی اب کیسا سوال کروں، اور جب بھائی کے ساتھ عمرے کو آئی تھی تو بھائی کو بھی اس کی عقل ہے نا شریعت کے مسائل کی، اس کو نہیں تو کم از کم یہ بول سکتے نا میرے لیے عمرہ نہیں آپ کر لو، نہیں ہم مجبور تھے، ہم فلاں تھے، یا کیسا کرنا۔ ایک خاتون نے ایک مرتبہ حج کو گئے، یہ سوالات پوچھنے چاہیے، اور ضرورت نہیں، وہاں بھی علماء ہوتے ہیں، ہندوستانی عربی ہندی بولنے والے، بنگالی بولنے والے، ملیالم تیلگو بولنے والے علماء ہوتے ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں، لیکن خواہ کی حیا ان کو طواف افاضہ سے پہلے جو کہ واجب ہے رکن حج کا، اس سے پہلے حیض آ گیا، اب ان کو اتنی حیا ہے، ان کے بھائی کے ساتھ گئے تھے، بغیر بولے نکل کر چلے گئے، طواف افاضہ نہیں کیا اور حرم حدود سے نکل گئے، اور نکل کے وہاں سے چلے گئے، بولا بھی نہیں اپنے بھائی کو۔ جب وہ ہندوستان آئے تو پوچھ رہے کہ ہماری بہن نے ہم کو بتایا نہیں، ہمارے ساتھ حج کو چلی اور ان کو حیض آ گیا، اور یہ ہوا، اب تو ان میں کفارہ بھی لازم ہے نا، ایک رکن چھوڑ کے آ گئے ہو اور حج بھی نہیں ہوا ان کا، دیکھیے پیسہ بھی گیا لاکھوں روپیہ، حج بھی نہیں ہوا آپ کا، صرف ایک شرم کی وجہ سے۔ اگر وہاں پوچھ لیتے تو مسئلے کا حل موجود تھا، حل یہ تھا ان کی فلائٹ بھی لیٹ تھی، وہ وہیں رکتی اور حرم میں داخل نہیں ہوتی، پاک ہونے کے بعد پھر آتی، یا دوسرا علامہ ابن تیمیہ لکھتے کہ وہ اپنے آپ کو اتنا صاف کرتی غسل لے کر، حالت تو بھی حیض کی ہے لیکن اتنا صاف کرتی کہ خون کا کوئی نشان جس میں باقی نہ ہو، اور فوراً جلدی طواف کر لیتی۔ دوسرا حل یہ بھی، جیسا فلائٹ نیکسٹ ڈے ہے تو اب تو رکا نہیں جا سکتا، جس کی فلائٹ لیٹ ہے تو وہ تو رک سکتا، لیکن فلائٹ نیکسٹ ڈے ہے، آج ضروری ہے، تو وہ کیا کریں گی؟ انہوں نے کہا غسل لے اور اتنا صاف کرے کہ خون کا کوئی دھبا نہ رہے، اور فوراً جا کے طواف کرے، چونکہ اس کو جانا ہے، اس کا قافلہ رکنے والا نہیں ہے، اس کا جہاز ہے اگلی وقت، ٹھیک ہے، ہو سکے تو جہاز کو آگے کرا، لیکن ایک مسئلہ پوچھا نہیں، حالانکہ وہ بہت وہاں نزدیک تھے اور ان کا ویزا بھی ایکسپائر نہیں، ابھی ٹائم تھا، لیکن صرف ایک شرم کی وجہ سے لاکھوں روپیہ بھی ضائع ہوا۔ اب یہاں کی کتنی ملامت ہوتی نا آدمیوں کو ہندوستان آ کے کہ یار دیکھ رہا حج بھی نہیں ہوا، اور ایک کفارہ لازم ہے، دم دینا پڑے گا ان کو، تو ایک دم بھی رہ گیا ان پر، مطلب ایک خرچہ بھی آ گیا ساتھ میں، رک جاتی، مسئلے کا حل پوچھ لیتی، بھائی کو بتا دیتی، تو اس میں مطلب یہ شرعی مسائل ہیں، ان میں اگر آپ شرمائیں گے، میں سمجھتا ہوں ایسا سمجھ لیجیے کسی کو اولاد ہونے والی ہے، دواخانے میں آپ موجود ہے،
اب کچھ کمپلیکیشن ہے تو کیا آدمیوں کے سامنے نہیں بولتے آپ تم آدمی نکل جاؤ، بارہ عورتیں بات کریں، عورتیں بات کریں، ڈاکٹر کون بولیں گا کیا مسئلہ ہے، کیا حل ہے، کیا نکالا جائے گا؟ مردوں کو بلانا پڑتا نا، باپ کو بلانا پڑتا کہ بیٹی کا یہ مسئلہ ہے، بھائی کو بولنا پڑتا کہ یہ مسئلہ بہن کا، تو اب تم کچھ دیکھو، کرتے ہیں کہ نہیں؟ انہیں وہ بہت شرم آ رہی، ہم کو اچھا نہیں دکھ رہا، تو یہ شرم کی جگہ ہی نہیں ہے، شرعی مسئلہ ہے، آپ وہ ڈیسیجن نہیں لیں گے تو بڑے مسائل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ حیا شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، میں کہتا یہ حیا نہیں ہے، یہ شیطان آپ کو مت پوچھو فلاں، یہ درست نہیں ہے۔ حیا ایمان کا حصہ بالکل میں مانتا ہوں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے اگر صحابیہ حیا کا وہی معنی سمجھتی کہ نہیں کچھ بھی نہیں تو پھر کبھی رسول اللہ سے حیض کے مسائل کوئی نہیں پوچھتا۔